اللهم صل على محمد وعلى محمد. چند منٹ زحمت دینی ہے آپ کو اور مجلس محترمہ درخواست کی دعا کے جہاں پہ تشریف فرما ہو جائے بیٹھ جائے تاکہ وہ اس تقریر کو گوش گزار کر سکے. عزیزان گرامی، آج کا دن روز عاشور ہے. آج کا دن اس لیے منایا جاتا ہے، آج کے دن جو ہم مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں کہ آج سے 14 صدی پہلے امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے اپنے پورے گھر کی قربانی دی تھی. اپنے سارے گھر کو، سارے کنبے کو لٹا دیا انسانیت کو بچانے کے لیے. 1400 سال پہلے ایک آتنکوادی نے، یزید نے، جو انسانیت کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس کے خلاف جب سب خاموش تھے، اس ظلم کے خلاف جس نے آواز اٹھائی تھی وہ امام حسین کی شخصیت تھی، جنہوں نے اس وقت صبر کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے اپنے سر کو کٹا دیا، لیکن اس وقت کے یزید کی بیعت نہیں کی، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں، بلکہ اپنے پورے گھر کا بلیدان دیا، یہاں تک کہ اپنے 6 مہینے بیٹے کی بھی قربانی دی، جس کو لعینوں نے شہید کر دیا. بھائیان محترم، یہ امام حسین کی قربانی کوئی سادہ قربانی نہیں ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، وہ اس لیے ہے کہ انسانیت کا تحفظ جتنا اسلام میں ہے وہ کسی اور دھرم میں نہیں ملتا. جتنا خیال ساری چیزوں کا اسلام میں ملتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی ملتا ہے. مثلا اسلام میں کسی بھی جانور کے منہ پہ تماچا مارنا کی اجازت نہیں ہے، انومتی نہیں ہے کسی جانور کے منہ پہ مارا جائے. اگر کوئی کسی جانور کے منہ میں مارتا ہے تو اس کے لیے جرمانہ رکھا گیا ہے. لیکن اگر آپ کربلا کے میدان میں آئیں گے دیکھیں گے تو اس قدر ظلم ہوا امام حسین پہ. وہ کس بنا پہ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ امام حسین انسانیت کو بچانا چاہتے تھے، امام حسین انسانیت کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اور یزید چاہتا تھا کہ دنیا میں فسق و فجور عام ہو جائے، کھلے عام جرم بپا کیا جائے، کھلے عام ساری غلط چیزوں کو رائج کیا جائے سماج میں. لیکن اس سماج کو آلودگیوں سے بچانے کے لیے امام حسین نے یزید کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں نے امام کو مشورہ دیا، رائے دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ آواز نہیں اٹھائیں، آپ کی جان کو ہم اب ضمانت دیتے ہیں، آپ کی جان کے لیے امان نامہ لکھوائیں گے، ہم یزید سے جا کے مصالحت کریں گے، مڈل مین بنیں گے تاکہ آپ کی جان بچ جائے. لیکن امام حسین نے کہا میں قیام کر رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. میری نانا کی امت میں، میرے نانا رسول خدا کی امت میں آج فساد پیدا ہو چکا ہے. آج خلافت کی کرسی پہ ایسا شخص بیٹھا ہے جو فاسق و فاجر ہے، جو شراب خوار ہے، جو ماں بہنوں میں تمیز نہیں کرتا ہے. اور ایسے یزید کے لیے امام حسین نے قیام کیا، اپنی نانا کی امت کو بچانے کے لیے امام حسین نے قیام کیا اور یزید وقت کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. عزیزان گرامی، جب کربلا کے میدان میں امام حسین 72 ساتھیوں کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے. امام حسین کی اس جنگ نے، اگر آپ جنگ پہ غور کریں گے تو بہت ہی مختصر جنگ ہے جو صرف 2 پہر کی ہے. لیکن آج پوری دنیا میں جتنی چیزیں اس 2 پہر کی جنگ میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، آج تک پوری دنیا میں کسی جنگ پہ بھی اتنی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی ہے. جنگ عظیم اگر آپ دیکھیں، ورلڈ وار فرسٹ یا سیکنڈ، کوئی بھی ورلڈ وار دیکھیں اتنے دن تک چلا، لیکن آج اس کو سمرائز کر کے ایک پیراگراف میں ختم کر دیا گیا. لیکن جنگ کربلا ایک ایسی جنگ ہے
جس کو آج تک جس کی تفسیر کی جا رہی ہے، آج تک جس کی خوبیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، آج تک جس کے نکات کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کی کامیابیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ لکھنے والوں نے، اسکالرس نے لکھا ہے کہ جب امام حسین میدان کربلا میں ہے تو ان کے خطبوں سے، ان کی باتوں سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے امام حسین کی نگاہیں آج کے زمانے کو بھی دیکھ رہی تھی کہ جب آج کا زمانہ آئے گا تو لوگ ہم سے سبق سیکھیں گے، جن کے لیے کربلا ایک درسگاہ ہوگی۔ اسی لیے مہاتما گاندھی کہتے تھے کہ اگر 72 ساتھی امام حسین جیسے میرے پاس ہوتے تو میں 24 گھنٹے میں انڈیا کو آزاد کراتا، بھارت کو آزادی میں 24 گھنٹے میں کر لیتا۔ لیکن اگر عزیزان محترم آپ 72 ساتھی کو دیکھیں گے تو واقعی وہ امام حسین کے اصحاب تھے جو 72 ساتھی امام حسین کو ملے تھے۔ اللہ اکبر، پوری ہسٹری میں، پوری تاریخ میں ایسے ساتھی کسی کی نظر نہیں آتے جیسے امام حسین کے تھے۔ عزیزان محترم، اس لیے بلا مفارقہ، بلا تفرقہ، کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو لیکن کوئی بھی انسان پرست، کوئی بھی انسانیت پرست انسان، سب نے امام حسین کے انقلاب کی تائید کی، سب نے امام حسین کے بردان کو سراہا ہے، امام حسین کی قربانی کو سراہا ہے، اور اس لیے سب لوگوں نے امام حسین کے لیے بیان دیا ہے۔ لیکن یزید کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ آج کے زمانے میں بھی دیکھیں کہ جب یزیدیت نے ایک لشکر بنایا IS کا، داعش کا، جو عراق و سیریا میں حاوی ہوا، تو اس کے مقابلے میں بھی حسینی چاہنے والے آئے، چاہے وہ شہید قاسم سلیمانی ہو یا ایران کی حمایت ہو، اور انہوں نے مقابلہ کیا، اور جا کے اس IS کو جو آج کے وقت کے یزیدی لشکر تھا اس کو نیست و نابود کیا۔ اور اس کے مقابلے میں بھی وہ قوم جو دنیا میں سب سے کم ترین قوم ہے، اگر آپ جائزہ لیں گے پوری دنیا میں تو سب سے چھوٹی قوم جو ہے وہ شیعہ کی ہے، وہ امام حسین کے چاہنے والوں کی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، امام حسین کی چاہت کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب سے قید نہیں ہے۔ اس لیے جب 40 میں آپ جائیں گے کربلا، امام حسین کی مزار پر، امام حسین کے روزے پر بلا تفرقہ ہر مذہب کے لوگ کروڑوں کی تعداد میں امام حسین کو شرਧانجلی دینے کے لیے، امام حسین کو ان کا پرزہ دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو کروڑوں کی تعداد میں، انٹرنیشنل لیول پہ یہ سب سے بڑی تعداد ہوتی ہے گیدرنگ کی، جو کربلا کے میدان میں چہلم کے موقع پر، 40 کے موقع پر تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی جو دی ہے وہ ہم انسانوں کے لیے دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کبھی بھی ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا ہے، مظلوم کی حمایت میں ہمیشہ آواز اٹھانی ہے۔ عزیزان محترم، صرف انسانیت کے بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے پورے قربانی دی ہے۔ عزیزان گرامی، روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے کہا میں یزید کے مقابلے میں ہوں اور مجھ جیسا پوری قیامت تک یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید جیسے حاکم کو، یزید جیسے گورنمنٹ سکول سویکار نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جب سارے اصحاب قربان کر چکے، سارے صحابی امام حسین کی شہید ہو چکے، امام حسین علیہ السلام پر خیمے میں بچے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن امام حسین نے کبھی بھی مظلوم کی، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر جب خود تنہا بچے ہو تو ظالم کے سامنے جھک گئے ہو، باطل کے سامنے جھک گئے ہو، نہیں، بلکہ اپنے آپ قربان کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ خون حسین ہے جو آج سارے انقلاب کی بنیاد بنتا ہے، سارے انقلاب کی کامیابی کی وجہ بنتا ہے۔ اگر مہاتما گاندھی نے انڈیا کو آزاد کرایا تو انہوں نے یہ صریحاً بیان دیا کہ میری کامی جو میں نے آزادی کا درس سیکھا ہے، آزادی کی پریرنا حاصل کی، وہ میں نے امام حسین سے کی ہے۔ عزیزان محترم، یہ خون حسین ہے جو ہر کامیاب انقلاب کی بنیاد بنا ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں اللہ اکبر، یہ کیسے اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے لیکن واقعی یہ مسلمان نہیں تھے، یہ وہ فاسق لوگ تھے جو نبی کے نواسے کو شہید کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ عزیزان محترم، جناب حسین خیمے میں جاتے ہیں لیکن اب سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عباس شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، سارے اصحاب اپنی جانوں کو نثار کر چکے ہیں، حتیٰ 6 ماہ کا بچہ علی اکبر بھی شہید ہو چکا ہے۔ جناب زینب امام حسین کو سوار کرتی ہے۔ عزیزان محترم، روایت میں ملتا ہے امام حسین جب میدان جنگ میں گئے ہیں تو کیا شجاعانہ جنگ کی ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں عباس تو اپنے بھیا کی جنگ دیکھو، اکبر اپنے بابا کی جنگ دیکھو، قاسم اپنے چچا کی جنگ دیکھو۔ عزیزان محترم، عمر سعد سب سے پہلا تیر شیخ بخاری نے کتاب میں لکھی کہ
دو تیروں کے درمیانی جنگ ختم ہوئی. پہلا تیر عمر سعد نے اپنے لشکر کو گواہ بنا کے کہا کہ تم سب یزیدیوں کے سامنے گواہ دے دینا کہ میں پہلا تیر خیام امام حسین میں چلا رہا ہوں. حائزان محترم امام حسین جب جنگ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں خیام سے دور نہ جائے, خیام کے نزدیک ہی رہے. حائزان محترم نے ساتھ حکم دیتا ہے کہ ایک ایک کر کے جنگ نہ کرو ورنہ محال ہے کہ تم قابو پاؤ, دستہ بندی کر کے حملہ کرو. حائزان محترم ایک وقت آتا ہے جب ایک زہر آلود تیر امام کو لگتا ہے, امام زیر سے زمین پہ آتے ہیں. بلکہ زہر سے دہائیہ میں لکھا ہے امام کا جنازہ, امام کو اتنے تیر لگے تھے کہ جب امام حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں تو زمین پہ نہیں گرے بلکہ تیروں پہ ان کا جنازہ معلق تھا. حائزان محترم یہی نہیں, جب امام حسین کا بدن ساکت ہو گیا, کوئی حرکت نہیں تھی, تو شمر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے, جب دیکھتے ہیں کوئی حرکت نہیں ہے تو کہتا ہے جیسے ہی کہتے ہیں صاحبے کو لوٹنے کی بات کرتے ہیں, امام حسین حرکت کرتے ہیں. حائزان محترم شمر آگے بڑھتا ہے, شمر ملعون وہ ہے جو آگے بڑھتا ہے اور امام حسین کو پسے پوچھ زیرو کرتا ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں کچھ روز پہلے ہی یہ قربانی ہوئی ہے, اسلام میں اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جانور بھوکا نہیں ہونا چاہیے, پیاسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن کربلا کے میدان میں اللہ اکبر کیسے امتی تھے جنہوں نے 3 روز کے بھوکے پیاسے امام حسین علیہ السلام کو پسے پوچھ کئی ضربتوں سے شہید کیا. ایک اور سمیر بھائی سمیر